الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو حج کا طریقہ منقول ہے کہ حج کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس ضمن میں فقط حج کے فرائض، حج کے واجبات اور خاص سنتوں کا ذکر کیا جائے گا. مستحبات یا بیچ میں نوافل جو نفل کے درجے میں افعال ہیں، ان کا ذکر کرنے سے میں نے کم از کم گریز کیا ہے. خواہ وقت کی نزاکت سمجھی جائے یا حاجی کے لیے جو حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے اس کو طوالت کا باعث سمجھا جائے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے فقد اطاع اللہ، حقیقت میں اس نے اللہ کی پیروی کی ہے. میں نے اس آیت کو اپنے اس موضوع کے لیے کیوں تلاوت کیا ہے؟ جو احادیث کے اور رسول اللہ کی سنت کے منکر ہیں، کیونکہ اس موضوع کا کچھ اس طرف تعلق جاتا تھا، تو اس لیے میں نے اس کو، کیونکہ یہ حدیث کی حجیت پر کئی دلائل میں سے یہ آیت مبارکہ بھی ایک دلیل ہے. آج ایسے لوگ کائنات میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں فقط قرآن ہی کافی ہے، ہمیں فقط رسول اللہ کی احادیث کا شرعی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے سرکار کی حدیث کی معاذ اللہ وہ لوگ کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے. تو میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو موضوع ہے اس سے یہ ملتی جلتی بات تھی. صرف ایک بات، اسلام کے بنیادی جو فرائض اور ستون ہیں ان میں ایک کیا ہے؟ حج بھی ہے. بولے نا، ایک کیا ہے؟ آج جو حدیث اور سنت کا منکر ہے اس پر فقط ایک سوال ہے، ورنہ اسی موضوع پر ہم ایک نہیں، یہ اس میں اس طالب علم کا بھی کوئی کمال نہیں جو آپ کے سامنے ہے. یہ ہمارے محدثین اور اس مسلک کے یعنی اسلام کے حق ہونے کا کمال ہے. اگر ہم اسی ایک سوال پر حدیث کے منکرین کو جواب دیتے ہوئے چاہیں تو بھلے اتنا مواد ہے، ہم 6 مہینے کے جمعے آپ کو پڑھا ڈالیں. قرآن و سنت میں اتنا مواد موجود ہے، لیکن فقط ایک سوال، حج اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے. ہمارا سوال ہے، جب حدیث تمہارے لیے حجت نہیں ہے، جب رسول اللہ کی سنت اور طریقہ تمہارے لیے حجت، الحم شریف سے لے کر والناس تک پورے قرآن سے حج کس دن ادا کیا جائے، حج ادا کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، حج کے فرائض اور اہم رکن اور شرائط کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، اگر تم واقعی اپنے اس مسلک پہ سچے ہو کہ حدیث اور سنت کی اسلام پہ چلنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت معاذ اللہ نہیں ہے، تو ہمیں بتایا جائے قرآن پاک میں کس جگہ آیا ہے کہ حج فلاں دن ہوگا، فلاں مقام پہ ہوگا، اور اس حیثیت سے اگر بندہ جائے تو حاجی ہے، اگر نہ جائے تو اس کا حج کا فریضہ ادا. اور یہ گارنٹیڈ شدہ بات میں کر رہا ہوں، الحم سے لے کر والناس تک حج کے فرض ہونے کا ذکر تو قرآن میں ملتا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا پورے قرآن میں کہ حج ادا کس دن ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اور ادا کرنے کے طریقے کیا ہے. اگر تم نے اسلام کے بنیادی فرائض میں سے اہم ترین فریضہ حج پر عمل کرنا ہے
تو اس کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا. اس کے بغیر تم حج کا فریضہ ادا کر سکتے. بس اتنی بات میں نے اس کے ابتدا میں کرنی تھی اشارہ تن، تاکہ جو اس کو سنے اس کو یہ بات بھی ذہن میں رہے. حج 9 ذوالحجری کو، حج 9 ہجری کو، حج کون سی؟ سن 9 ہجری کو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 9واں سال تھا، تو اس وقت حج فرض ہوا تھا. اس وقت حج کیا ہوا تھا؟ ابتداءً حج کا لغوی معنی، حج کا لغوی معنی ہے کسی معظم چیز کا قصد کرنا، کسی تعظیم والی چیز کا ارادہ اور قصد کرنا. جبکہ شرعی اعتبار سے، حج کی اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے، حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ شریف کے طواف کا. اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ خاص کام کیے جائیں تو بندے کا حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے. پھر ابتداءً ہمارا موضوع یہ نہیں ہے جو اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، لیکن کیونکہ انٹرنیٹ پہ جب بات جاتی ہے تو معترضین خواہ مخواہ میں اعتراض کرتے ہیں، جی یہ بھی بات تھی، یہ بھی بات تھی. اب 40-45 منٹ یا 50-55 منٹ میں حج کے اتنے مسائل ہیں وہ ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. ابتداءً ان بھائیوں کے لیے عرض ہے کہ اگر کوئی بات آپ کے نالج میں ہے جو یہاں ذکر نہیں کی گئی تو سمجھیں وہ کسی وجہ سے ذکر نہیں کی گئی. حج کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 حج قران. حج اس پر ہمارا آج کا خطبہ نہیں ہے، نہ یہ موضوع ہے. حج قران ادا کس طرح ہوتا ہے؟ بس اتنی بات. جب احرام باندھا میقات سے میقات سے باہر کیونکہ جو حرم کی حدود میں رہتے ہیں وہ تو حج تمتع اور حج قران کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے فقط حج افراد کرنا ہوتا ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. اب حرم شریف کی حدود کے باہر رہنے والا میقات سے باہر جب احرام باندھے گا تو حج کے مہینوں میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن حج کے مہینوں میں عمرہ کرے گا، سارے افعال ادا کرے گا، لیکن حلق نہیں کروائے گا، یعنی حجامت. احرام باندھے رکھے گا، احرام بھی نہیں کھولے گا. اس پر تمام پابندیاں اسی طرح باقی ہیں، حتیٰ کہ وہ حج کے فریضے سے جب فارغ ہو جائے گا اب وہ باقی حاجیوں کی طرح احرام بھی کھول دے گا اور ساری پابندیاں بھی اٹھ جائیں گی. یہ ہے حج قران کی تعریف اور اس کا مختصر سا طریقہ. دوسرا حج تمتع، جو اکثر اس وقت اگر 20 لاکھ حاجی باہر سے جاتا ہے تو ہماری معلومات کے مطابق شاید 5, 10, 15, 20 بندوں کے سوا باقی سارے کے سارے حج تمتع ہی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس طرح ہمارے پاکستان سے اپنے ملک کی مثال دیں، پاکستان سے حاجی اب شاید فلائٹیں شروع ہو چکی ہوں، تو حاجی یہاں سے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، سارے رکن عمرے کے ادا کر کے احرام کھول دیتے ہیں. احرام پھر وہیں رہتے ہیں، پھر اپنے وطن میں نہیں آ سکتے. یہ شرط ہے حج تمتع کے لیے، عمرہ کرنے کے بعد اپنے وطن میں واپس نہیں آ سکتا، پھر وہیں رہے گا حتیٰ کہ حج کے دن آئیں گے، اور پھر حج کا احرام وہیں سے باندھے گا جہاں سے مکے کے رہائشی باندھے، یعنی اپنی رہائش سے. اور احرام باندھ کے وہ آگے طریقہ آ رہا ہے کیا کرنا. یہ ہے حج تمتع. ان دونوں حاجیوں پر، حج قران اور حج تمتع، ان دونوں پر حج کی وجہ سے قربانی لازم ہے. مال کی وجہ سے تو مال کو الگ دیکھا جائے گا، حج کی وجہ سے حج تمتع کرنے والے پہ بھی قربانی لازم اور حج قران کرنے والے پہ بھی قربانی. تیسرا حج افراد، جس میں عمرہ نہیں ہے، فقط حج کا احرام.
7 ذوالحجہ کو یا 8 ذوالحجہ کو مکہ کی یا کسی بھی جگہ سے اس نے کیا باندھا؟ احرام، اور نیت کی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کرنے جاؤں. یہ حج افراد ہے، اور حج افراد والے پر حج کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوتی. حج کی وجہ سے قربانی لازم. یہ مختصر سی حج کی 3 اقسام. اب ہے حج کا طریقہ، جو اصل چیز جس کی وجہ سے آج کا یہ موضوع رکھا گیا. حج کا طریقہ آسان سا طریقہ. حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ ہے. پہلا دن، ہاں اگر 7 ذوالحجہ کو بھی یہ کام کر لے جو آگے آ رہے ہیں تو اسلام میں اس کی اجازت ہے. جس طرح آج کل رش کی وجہ سے، زیادہ افراد کی وجہ سے سعودیہ حکومت کی طرف سے 7 ذوالحجہ کو حاجیوں کو کہا جاتا ہے جی تیاری کرو مینا کے لیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل کیا ہے، کوئی اس کو خلاف سنت نہ سمجھے. فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، 7 ذوالحجہ کو بھی جا سکتا ہے. 7 یا 8 ذوالحجہ کو سب سے پہلا کام حاجی کرے گا احرام باندھنا. کیا کرے گا؟ احرام باندھنا. یہ فرض ہے، یہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے، احرام سے پہلے چاہے غسل کرے، چاہے احرام سے پہلے وضو کر لے، چاہے تو غسل کر لے چاہے تو وضو کر لے. احرام باندھنا 8 یا 7 ذوالحجہ کو فرض. اپنی رہائش یعنی مکہ سے جس جگہ وہ ٹھہر رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ احرام باندھے گا. 2 رکعت نماز ادا کرنا احرام باندھنے کے بعد، اگر وقت مکروہ نہ ہو، اگر وقت مکروہ نہ ہو. حج کی نیت کرنا، حج کی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور میں فقط تیری رضا حاصل کرنے کے لیے حج کی نیت کر رہا ہوں، اور میں فقط تیری رضا حاصل کرنے کے لیے حج کی نیت کر رہا ہوں. تلبیہ پڑھنا کم از کم احرام باندھنے کے بعد حج کی نیت کے متصل ساتھ کم از کم 1 مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ، جس کو لبیک پڑھنا بھی کہتے ہیں، اس کا حاجی پر اتنی آواز سے پڑھنا جس کو کم از کم اس کے اپنے کان سن لے. یعنی دل ہی دل میں پڑھ لیا تو سمجھے حج نہیں ہوا، تو سمجھے حج نہیں ہوا. یہ حاجی پر اہم ترین مسئلہ ہے. 8 ذوالحجہ، کیونکہ اگر ابتدا میں ہی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے حج نہیں ہوگا تو اگلے افعال کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگلے افعال کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اب حاجی اس وقت سے لے کر 10 ذوالحجہ کے دن تک، جب تک بڑے شیطان کو کنکریاں نہیں مارنے کا وقت آتا، اس وقت تک تلبیہ کی ہی کثرت کرتا رہے. 8 ذوالحجہ سے یا 7 ذوالحجہ جب بھی وہ مکہ سے مینا کی طرف رواں ہوا، کیا پڑھتا رہے گا؟ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے گا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. اس کو حاجی کثرت سے پڑھتا رہے گا. کس وقت سے کس دن اور کس حالت تک پڑھتا رہے گا؟ اب سے 10 کو جو بڑے شیطان کو کیا مارنی ہے، اس وقت تک کثرت کے ساتھ حاجی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلبیہ کو پڑھتا رہے، وہ تلبیہ کو پڑھتا رہے. جب سورج نکل آئے اچھے طریقے سے، اب مینا کو جانا، اپنی رہائش سے مینا کو جانا، یہ سرکار کی سنت، آج کی سنتوں میں سے یہ سنت. آج کون سے دن کی بات چلائے بیٹھے ہیں؟ آج تو پھر ہر روز ہی آج ہے. آپ نے یاد تو نہ کیا؟ 8 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ کی ظہر سے، کیونکہ صبح کی نماز تو اپنی رہائش مکہ پہ یہ نہیں پڑھنی، ظہر سے لے کر 9ویں کی صبح تک 5 نمازیں حاجی مینا میں ادا کرے. یہ سنت مبارکہ ہے. یہ کیا ہے؟
سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ حج کا پہلا دن پورا ہو گیا، 8 ذوالحجہ، حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ۔ جب سورج خوب چمکا ہے 8-9 کے ٹائم کے قریب، یا وہیں بندہ دیکھ سکتا ہے کتنے بجے صحیح معنوں میں سورج، اس سے پہلے بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے جب 9 ذوالحجہ کو سورج خوب چمکے تب مینا سے عرفات شریف کو جانا، تب مینا سے عرفات شریف کو جانا، یہ سرکار کی سنت مبارکہ، پہلے بھی جا سکتا۔ دوسرا کام 9 ذوالحجہ کو جو حاجی نے کرنا ہے، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، یہ ہے وقوف عرفات۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ حج کس چیز کا نام ہے؟ 9 ذوالحجہ والے دن بندہ عرفات کے میدان میں احرام اور نیت کے ساتھ پہنچ جائے تو یہ حج کا اہم ترین رکن اس نے ادا کر لیا، بس بیٹھے ہی رہنا ہے۔ حج میں کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے حج ادا ہوگا ایسی کوئی بات، یا حج میں اتنی رکعت نماز پڑھیں گے تو حج ادا ہوگا ایسی کوئی بات۔ حج بس یہ ہے، یہ ہے اہم ترین رکن۔ اگر کسی کا یہ رہ گیا تو سمجھے وہ حج کرنے والا ہی نہیں ہے۔ 9 ذوالحجہ کو کہاں ٹھہرنا؟ میدان عرفات میں، اور کعبہ مشرفہ میں بھی ٹھہرنے سے یہ رکن ادا نہیں ہوگا، میدان عرفات میں، میدان عرفات میں۔ یہ حج کا اہم ترین فرض ہے، یہ حج کا اہم ترین فرض ہے۔ وقوف عرفات کا وقت کیا ہے فقہی اعتبار سے؟ 9 ذوالحجہ کے دن زوال کے بعد سے 10ویں کی صبح صادق تک ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن زوال کے بعد سے 10 ذوالحجہ کی صبح، جب تک سحری کا ٹائم وہاں باقی ہے تو وقوف عرفات کا وقت بھی کیا ہوگا؟ باقی ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے، زوال کے بعد 9 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہنچنا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر یہ واجب چھوٹ گیا تو دم لازم آ جائے گا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے 9 ذوالحجہ کو بندہ زوال کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان میں، اب اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کسی وجہ سے 9 ذوالحجہ کا پورا دن وہ مغرب تک جا ہی نہیں سکا، کسی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اب اس بندے کا یہ اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے شریعت نے اس کو یہ جو اگلی رات شروع ہو گئی ہے، 9 ذوالحجہ کا دن گزرنے کے بعد جو رات سعودی عربیہ میں، جب تک وہاں اس دن 10 ذوالحجہ کی صبح سحری کا ٹائم باقی ہے، پوری رات میں یہ بندہ کسی وقت بھی عرفات میں چلا جائے تو حج کا اہم رکن ادا ہو جائے گا۔ البتہ کیونکہ مغرب تک جانا اس پر واجب تھا، وہ چھوٹ گیا تو اب دم دینے سے اس کی جان چھوٹے گی، لیکن حج ادا ہو جائے گا۔ کتنا فرق ہے! ہمارے ہاں اکثریت حاجیوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، اگر مغرب تک نہ گئے تو سمجھتے ہیں حاجی فوت ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، آپ مغرب سے صبح صادق تک سحری کا وقت جب تک باقی ہے، کسی وقت بھی بھلے 5 منٹ کے لیے عرفات میں چلے جائیں، آپ کا حج کا اہم رکن ادا ہو گیا۔ البتہ مغرب سے پہلے جانا واجب تھا، وہ واجب چھوٹ گیا، اس وجہ سے حاجی کو کیا دینا پڑے گا؟ ایک بکرا، وہ بھی حرم شریف کی حدود میں ذبح کرانا ہوگا یا کرنا ہوگا، حج ادا ہو جائے گا، حج ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کا کسی وجہ سے 9 ذوالحجہ زوال کے بعد سے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک وہ عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکا، اگر کسی وجہ سے
تو اس شخص کا حج فاسد ہو گیا. اب اس پہ حج کی قضا فرض ہے جو کہ اگلے سال ادا کی جا سکتی. اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں. اس کے بغیر اس کا ایک دم نہیں، بھلے ہزاروں کروڑوں اونٹ بھی ذبح کرا دے تو حج اب دوبارہ اگلے سال، کیونکہ وہ وقت ہی ختم ہو گیا، وہ وقت ہی وقوف عرفات کا ختم ہو گیا. اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے حدود عرفات سے باہر چلا گیا، کس دن کی بات چلا رہے ہیں؟ آج کا دوسرا دن جو 9 ذوالحجہ ہے. اگر کوئی حاجی وقوف عرفات کرنے والا عرفات کے میدان، اس کے جہاں جہاں بھی میدان سے نکلنے کے راستے ہیں نا، حکومت سعودیہ نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے، بہت بڑے بڑے کہ دور سے نظر آتے ہیں کہ اس سے آگے عرفات کی حد ختم ہو جائے گی. اب کوئی نہ دیکھے تو اس کی اپنی سمجھ. انہوں نے اپنی کوشش اتنی کی ہے کہ بندے کی سوچ سے بھی زیادہ بورڈ لگا دی تاکہ کسی کا مسئلہ نہ بن جائے. اب اگر کوئی حاجی 9 ذوالحجہ والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عرفات کے میدان سے باہر چلا گیا اور واپس نہ آیا تو اب اس حاجی پر دم لازم ہوگا. اب اس حاجی پر کیا ہوگا؟ فریضہ ادا ہو جائے گا حج والا. لیکن کیونکہ وہاں تک رہنا اس پر واجب تھا مغرب تک، اس نے واجب کو توڑ دیا، لہذا دم دے گا تو پھر ہی جان چھوٹے گی. ہاں اگر واپس آ گیا پھر مغرب کے بعد چلا گیا، اب اس پہ دم نہیں ہوگا. اب دم جو ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا، جو دم لازم آیا تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. 10ویں کی رات مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ سنت مبارکہ ہے. 10ویں کی رات مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے اکٹھے پڑھنا یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لازمی کرنا ہوگا. اب مسئلہ آ رہا ہے وقوف مزدلفہ کتنی دیر کے لیے بندہ بیٹھے تو ادا ہوگا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بہت سارے حاجی بیچارے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، جب وقوف مزدلفہ کا وقت آتا ہے اس سے 2 منٹ پہلے چلے گئے، ان کا واجب چھوٹ گئے. پوری رات اس کا ٹائم نہیں ہے. غور سے سنیں، خصوصاً وہ جو حج پہ جا رہے ہیں یا جن کے رشتہ دار جا رہے ہیں وہ لازمی ان کو یہ بات بتائیں، بلکہ ممکن ہو تو پورا بیان ہی ان کو سنا دیں. سبحان بھائی سے کسی بھی طریقے سے لیا جا سکتا ہے بغیر پیسوں کے. USB لے جائیں اور بغیر پیسوں کے ان سے لے آئیں. اب غور کریں اس کا وقت کیا ہے. 10 ذوالحجہ کی رات کو صبح صادق کے بعد کچھ لمحات، کچھ دیر، کچھ منٹ مزدلفہ کی حدود میں بیٹھنے سے واجب ادا ہو جائے گا. صبح صادق سے پہلے میں اس کی مثال دوں. ایک حاجی نے عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا پڑھی. میں اس کی ٹائم سے آپ کو مثال سمجھاؤں، مسئلہ بڑا عام ہے. اور وہاں فرض کیا سعودیہ میں جس وقت یہ مسئلہ پیش ہے، ہم نے فرض کیا وہاں صبح صادق کا ٹائم ہوتا تھا 4:30 میں. اب نماز فجر کا ٹائم کیا ہو گیا؟ شروع. ساری رات اس نے مزدلفہ میں گزاری، لیکن 4:15 پر وہ مزدلفہ کی حدود سے نکل کے مینا کی طرف جلدی کرتے ہوئے نکل گیا. حالانکہ صبح صادق کس وقت شروع ہونی تھی؟ اس بندے کا واجب چھوٹ گیا، اس پر دم لازم آ گیا. ساری رات مزدلفہ میں نہ جائے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دم لازم نہیں آئے گا. البتہ جب صبح صادق کا وقت ہو اس کے بعد فقط 5 منٹ کے لیے چلا جائے، بیٹھ کے واپس آ جائے، اس کا واجب ادا ہو جائے. یہ ہے وہ اصل وقت وقوف مزدلفہ کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ساری رات گزارنا صبح صادق سے پہلے پیچھے جتنا وقت بھی ہے یہ سرکار کی سنت ہے، واجب نہیں ہے. واجب وقوف مزدلفہ کا تب ادا ہوگا جب صبح صادق ہو جانے کے بعد کچھ دیر مزدلفہ کی حدود میں حاجی ٹھہرے گا، بھلے جو 2 منٹ ہی ٹھہر جائے. اب اس کا یہ واجب ادا ہو گیا.
اب اس کا واجب کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا۔ ہماری دعا ہے، بڑا بریکی کا مسئلہ ہے، اللہ کریم جب تک حاجی وہاں جاتے رہیں اس کے مطابق حاجیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر پہلے چلا گیا، جس طرح میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا، صبح صادق نہیں ہوئی تھی اور وہ چلا گیا مینا کی طرف، جلدی بھی تو ہوتی ہے نا بعض حاجیوں کو، ایسی جلدی کہ وہ کیا کرنا ہے کہ الٹا نقصان ہو جائے، تو اس پہ دم لازم آ جائے گا۔ اس پہ کیا لازم آئے گا؟ ایک بکرا صادر، یعنی جس جانور کی چھوٹے سے چھوٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، اور قربانی والے شرائط سے جانور خرید کے حرم کی حدود میں ذبح کرانا، حرم کی حدود میں ذبح کرانا۔ طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منا کو چلے جانا سنت مبارکہ۔ یہ 10 ذوالحجہ کی بات چل رہی، 10 ذوالحجہ کی صبح جیسے وقوف مزدلفہ پورا ہوا، صبح صادق کے بعد اب منا کی طرف نماز پڑھتے ہی چلا جا، نماز پڑھتے ہی چلا جا۔ جو شخص جب جانے لگے تو حدود مزدلفہ سے 49 یا 70 کنکریاں اٹھا کے جانا۔ کتنی؟ جس نے 12ویں کی کنکریاں مار کے واپس آ جانا اس کو 49 کافی ہیں، اس کو، کیونکہ 10 کو 7 ضرورت پڑیں گی، 11 کو 21 اور 12 کو بھی 21 پڑیں گی، تینوں کو جو 7 مارنی ہوتی ہیں 49۔ اور جس نے 13 ذوالحجہ بھی وہیں کنکریاں مار کے آنا وہ 21 اور ملا لیں، 49 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 70 ہو گئی۔ ہاں، مزدلفہ کے علاوہ بھی کسی جگہ سے کنکریوں کو اٹھانا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت، اس کو شرعاً اجازت ہے، کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بہتر فقہا اسلام نے لکھا مزدلفہ سے ہی کنکریوں کو چن لے۔ کتنی چننی ہے حاجی نے؟ اگر 12ویں کو مغرب سے پہلے منا کی حدود سے باہر چلا جائے تو پھر 49 کافی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کتنی کو جاؤں گا، اور ہمارا مشورہ ہے کہ 13 والی کنکریاں مار کے جائے۔ کیوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مکمل بیان تو اگلے جمعے پہ آئے گا، اس کا موضوع ہوگا حج کی فضیلت، حج کی فضیلت۔ ادھر میں فقط اشارہ کر دوں کہ مشورہ جو دیا کہ 13 کو جائے، فرمایا جب تم شیطان کو حاجی ایک کنکر مارتا ہے نا، اللہ کریم اس ایک کنکر کی برکت سے اس حاجی کا ایسا کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جہنم جانا لازم ہو جاتا ہے۔ تو بندہ گیا تو قسمت سے ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا 12 کے بجائے 13 کو کنکریاں مار کے چلا جائے؟ غور کریں نا، کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کبیرہ ترین 21 گناہ۔ اور ایک مسلم کی طرف نسبت کریں ہم تو شاید اس کی زندگی میں میں مومنوں کی طرف بھلائی کا نظام کرتے ہوئے جملہ بول رہا ہوں، شاید ہمیں اس کی زندگی میں 21 کی کبیرہ گناہ نظر ہی نہ ہے۔ وہ گئے تو ویسے ہی ہیں، 12 کو بھی جانا اور 13 کو بھی، تو بندہ ٹھہر جائے اگر 13 کو اور 21 کنکریاں مارنی ہیں، ساتھ جو مارنی ہے تینوں کو، تو سرکار نے فرمایا ہر کنکر کے بدلے میں، یہ حدیث کے جملے ہیں، ایسا کبیرہ گناہ، صفت موصوف کا جملہ آیا، ایسا کبیرہ گناہ کہ وہ ایک ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ہلاک کرنے کے لیے بندے کو کافی ہے۔ فرمایا کنکر مارے گا اللہ ایسا گناہ معاف فرما دے گا، دوسرا مارے گا اللہ ایسا گناہ دوسرا معاف فرما دے گا۔ اب 12ویں کو جائیں تو 49 ایسے معاف ہوئے، اور اگر 13ویں کو مار کے جائیں تو 70 ایسے معاف ہو گئے۔ جاتے تو بندہ قسمت سے ہی ہے، کیوں نہ ہو کہ 13ویں کو بھی مار لے۔ اگرچہ 12 کو جانا اجازت ہے، کوئی حاجی کہ جی شریعت میں تو اجازت، میں بھی کہہ رہا ہوں اجازت، قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے، 12 کو بھی جا سکتے، لیکن فائدہ تو اپنا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا فائدہ ہے جو یہاں نہیں میسر ہو سکتا، جو اس جگہ میسر ہے، کہ گارنٹی ہے کہ تم یہ کرو گے تو اللہ یہ معاف کر دے گا۔ یہاں گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائیں، حج کا 3را دن، حج کا کون سی تاریخ بنے گی؟ 10 ذوالحجہ، 8، 9 اور 10 ذوالحجہ۔
سب سے پہلے آج حاجی جب مزدلفہ سے منا کو پہنچا، سب سے پہلا کام ہے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، یہ واجب ہے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، 7 سے کم جائز نہیں۔ اگر کسی حاجی نے 3 ماری یا بالکل ہی نہ ماری تو اس پہ دم لازم ہے، اس پہ دم کیا ہے؟ لازم ہے۔ 10 ذوالحجہ کا دوسرا کام، شیطان کو کنکریاں خود مارنا، شیطان کو کنکریاں خود مارنا۔ ہاں شدید عذر ہو، شدید مریض ہو جائے حاجی، اب دوسرے کو اپنا نائب کر سکتا ہے کہ یار میری طرف سے بھی مار دینا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بالکل صحت مند افراد خصوصاً عورتیں وہ ایک دوسرے کہہ رہے آپ جا تو نہیں، میری بھی کنکریاں مار کے آ جائیں۔ اس طرح واجب ادا نہیں ہوگا، اس طرح واجب ادا اس بندے پر جس نے کہا میری طرف سے مارتے آنا خیر ہے، اس پر دم لازم آ جائے گا، اس پر دم کیا آ جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ اب 10 ذوالحجہ کو جو شیطان کو کنکریاں مارنے، اس کا ٹائم کیا ہے؟ 10 ذوالحجہ کو جو شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اس کا وقت آج کی فجر سے، یعنی 10 ذوالحجہ کی فجر سے 11 ذوالحجہ کی فجر تک ہے، 11 ذوالحجہ کی فجر تک ہے۔ مگر سنت یہ ہے کہ جیسے سورج نکلے زوال کے وقت سے پہلے پہلے بندہ کنکریاں مار لے تو یہ سرکار کی سنت بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے گی، سرکار کی سنت بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے گی۔ اگرچہ ٹائم جو ٹوٹل ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا، لیکن بندے نے جب کام کرنا ہے اگر وہ سرکار کے طریقے پہ ہی کر لے تو کام بھی ہو گیا اور ایک سنت کا ثواب بھی مل گیا، ایک سنت کا ثواب بھی مل گیا۔ 10 ذوالحجہ کو جب کنکریوں سے حاجی فارغ ہو جائے تو قربانی کرنا یا کروانا، لیکن کس حاجی پر؟ جس نے حج قران کا احرام باندھا تھا یا حج تمتع کا؟ جس نے حج افراد کیا، اکیلا حج کیا احرام باندھ کر، اکیلا حج، اس پر قربانی لازم نہیں ہے حج کی۔ مال کی قربانی ہر کوئی اپنی طرف نسبت کرے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو کرے گا، وہ بھلے حج پہ نہ ہو تب بھی کرے گا۔ لیکن ایک شرط اور حاجی کو دیکھنی پڑے گی کہ وہ 10, 11 اور 12 ذوالحجہ کو مسافر تو نہیں۔ اگر بندہ 10, 11, 12 ذوالحجہ کو مسافر ہو تو جو مال سے قربانی ہوتے وہ بندے پہ فرض نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ حج والی فرض ہے، لیکن کون کون سے؟ حج قران اور حج تمتع میں۔ اب قربانی کرنا یا کروانا، قربانی کے بعد حلق کروانا یعنی سر منڈانا، اب اس کی اجازت ہے، چاہے تو مشین، چاہے تو اسرا، چاہے تو کم از کم 1 پورے کے برابر اپنے بالوں کو کینچی کے ساتھ چھوٹا بھی کروا سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی۔ البتہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جنہوں نے حج یا عمرے کے بعد حلق کروایا یعنی بال سرے سے ختم کرا دیے سر کے، ان کے لیے 3 مرتبہ دعا مغفرت فرمائی ہے، اور جو کینچی سے چھوٹے کروائے سرکار نے ان کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی۔ اتنا فرق ضرور ہے، اتنا فرق ضرور ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تعلیمات ہیں حج کے متعلقہ، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو حلق کروانا ہے وہ مینا شریف کی حدود میں ہو، جو حلق کروانا ہے سر منڈانا حرم کی حدود میں، مینا کی نہیں، غلطی ہوگی مجھ سے، حرم شریف کی حدود میں۔ یہ جو مینا ہے یہ بھی حرم کی حدود میں شامل ہے، مینا بھی حرم کی حدود میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ مینا میں بھی حلق کروایا جا سکتا ہے، یعنی حجامت حاجی کروا سکتا ہے، البتہ حرم کی حدود سے باہر نہیں کروائے گا۔ اگر کروائے گا تو حاجی پر دم لازم آ جائے گا، حاجی پر کیا لازم آئے گا؟ دم لازم آئے گا۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اب مسئلہ آیا حجامت کا عورتوں کے لیے، اس پہ بھی لوگ کثیر غلطیوں کا شکار ہیں۔ اب عورت عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے،
اس کے لیے حجامت کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے کیونکہ آخری رکن یہی ہوتا ہے عمرے میں، حج میں. اب غور کریں، وہ اپنے بالوں سے ایک پورے کے برابر، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک پورا شمار کیا جاتا ہے، ایک پورے کے برابر لمبائی میں. کس میں؟ چوڑائی میں کتنا لینا؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی، عورت کے جتنے بال ہیں، عورت کے جتنے، یا سادہ لفظوں میں بندے کا جو سر ہے اس کے چوتھائی چوڑائی میں کتنے لینے ہیں؟ چوتھا حصہ. مثلا 4 انچ ہے تو چوڑائی میں 1 انچ کے بال پکڑنے ہیں. 8 انچ ہے تو چوڑائی میں کتنے پکڑنے ہیں؟ 2 انچ کے. 4 انچ کے نہیں ہو تو پھر نصف ہو گیا. سر جتنا ہے نا اس کے چوتھے حصے کے بال چوڑائی میں، اور لمبائی میں کتنے لینے ہیں؟ ان کو پکڑ کے عورت کا کوئی محرم، جو عورت کا محرم نہیں ہے اس سے عورت حجامت نہیں کروا سکتی، حج پہ بھی نہیں کروا سکتی. عورت کے ساتھ جو محرم ہے یا وہ خود پکڑ کے کینچی کے ساتھ ان کو کاٹ ڈالے، اس کا یہ رکن ادا ہو جائے گا. اس کا یہ رکن کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. ہمارے ہم نے وہاں دیکھا، بہت سارے حاجیوں سے سنا، کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے سے بال لے لیے، تھوڑے سے ان کو کاٹ ڈالا، کہتے ہیں یہ ادا ہو گیا. اس طرح یہ واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر دم لازم آ جائے گا. اس عورت پر دم کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے. اس بات کا خاص خیال کیا جائے، اس بات کا خاص خیال کرنا ضروری ہے. اگر کسی حاجی نے 12ویں کی مغرب تک حلق نہ کروایا، کتنے عرصے تک؟ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے تک حلق نہ کروایا تو اس پہ دم لازم ہے. اس پہ دم کیا ہے؟ اب جیسے حلق کروایا، حاجی احرام کھول دے، حاجی احرام کھول دے. طواف فرض، طواف زیارت بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ حج کا دوسرا اہم ترین رکن ہے. حج کا دوسرا اہم ترین، پہلا وہ وقوف عرفات اور دوسرا یہ. اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یہ حج کے فرائض میں سے فرض ہے. اس طواف میں رمل کرنا سنت ہے. اس طواف میں رمل کرنا سنت ہے. تھوڑا سا یوں چلنا جس طرح کے پہلوان چلتے ہیں، جس طرح کے پہلوان، یہ سنت مبارک ہے. افضل یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو یہ طواف زیارت کر لیا جائے. اگر کسی وجہ سے نہ کر سکا تو اس کا وقت 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. کسی وقت بھی یہ طواف زیارت کیا جا سکتا ہے. البتہ کسی نے 12 ذوالحجہ تک اس طواف کو نہ کیا تو اب اس کا ایک واجب چھوٹ گیا. اب 13 کو جب جا کے کرے گا تو 7 دم بھی دینا ہوگا، 7 دم بھی دینا، کیونکہ ایک واجب چھوٹ گیا. طواف زیارت خود کرنا یہ شرط ہے. کوئی کسی کی طرف سے طواف زیارت نہیں کر سکتا. اور پیدل کرنا بھی شرط ہے. ہاں شدید عذر ہے، کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ حاجی یا حاجن چل نہیں سکتا، تو اب وہاں پر جو صورت حال ہوتی ہے ویل چیئر کی، اس کے ذریعے کرنے کی اجازت ہے. بعض بندے اچھے خاصے صحت مند صرف جان چھڑانے کے لیے یار تھکے ہوئے ہیں، چلو خیر ہے ان کو دو کوئی 150 ریال جان چھوڑ گئے، ان کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا. جب فرض رہ جائے تو حج ان کا سمجھے ادا نہ ہو. ہاں شدید عذر میں علماء نے اس کی اجازت دی ہے. طواف زیارت میں بلکہ ہر طواف میں طواف کی نیت کرنا یہ شرط ہے. اگر کسی عورت کا شرعی عذر شروع ہو جائے، ممکن ہے 10 ذوالحجہ کو 9 ذوالحجہ کو شروع ہو جائے، تو اب دن تو ہیں 3، 10، 11 اور 12، اور عذر اس سے زیادہ ہوتا ہے عادت کے اعتبار سے. تو اس عورت کے لیے اسلام نے کیا صورت حال بیان کی ہے، ذرا غور کریں. اگر عورت کا شرعی عذر آ گیا، حتیٰ کہ 12 بھی گزر گئی، 13، 14، 15، 12 کے بعد جس وقت بھی وہ غسل کرے گی حیض سے، نفاس سے، تو اب اس وقت وہ طواف زیارت کر لے گی، اور اس عورت پر کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شریعت کے اعتبار سے شرعی عذر کہا گیا نا، اس کا اس میں اپنا کوئی قصور ہی نہیں.
اس پہ کوئی دم لازم نہیں آئے، اس پہ کوئی دم بھی لازم، حتیٰ کہ گناہ بھی نہیں ہے کہ لیٹ کیا، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس میں مجبور ہے، اس کا اپنا اس میں کوئی زور چلتا نہیں ہے۔ طواف زیارت عام کپڑوں میں کیا جا سکتا، حل کے بعد احرام کھولیں، آپ غسل کریں، عام کپڑے سلے ہوئے پہنیں، اس کے بعد طواف زیارت کریں، اس کے بعد طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کے بعد 2 رکعت نماز مسجد حرام میں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ انہیں حاجیوں کو توفیق اور ہمت دے جنہوں نے ہر حال میں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوئے مقام ابراہیم پہ ہی پڑھنی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، طواف کے بعد کے نفل مقام ابراہیم پہ پڑھے جائیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اس کے لیے کچھ موقع محل بھی دیکھ لیا جائے۔ اب جو بندہ اتنا رش ہے کہ بندہ ایک بار گر جائے تو بس وہ ختم ہو گیا، اٹھنے کی بھی فرصت نہیں، اتنا رش ہے، قدم اٹھا کے چلنا ہی جہاں ممکن نہیں ہوتا، یوں گھسیٹ کے چلنا پڑتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ جناب کعبے کے بالکل قریب کھڑے ہوئے، اس نے نماز شروع کر دی، اب کتنے مسلمانوں کو تنگی ہوگی، یہ وہ خود بہتر جانے۔ اس لیے اسلام نے کہا پوری مسجد حرام میں کہیں بھی آپ یہ 2 رکعت پڑھ سکتے۔ اسی طرح حجر اسود کو چومنے کا معاملہ ہے، حجر اسود کو چومنے کا، اس کے لیے اسلام نے اجازت دی تھی، اگر تیرے جانے کی وجہ سے، چومنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو نہ جا، جہاں سے بھی تو طواف کر رہا وہیں سے یوں ہاتھ بلند کر دے، سرکار نے فرمایا تیرا استلام بالکل ادا ہو گیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے سینکڑوں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوئے، خصوصاً جو طاقتور نوجوان یوں جناب اپنی زور آزمائیں، یوں شرم و حیا نہیں ہے، حرم کے اندر مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جہاں ایک گناہ لاکھ کے برابر وبال پڑتا، اور جا رہا ہے ایک سنت کو اپنانے، اس کو سنت کا درد ہی نہیں ہے، اس کی اپنی وہ کھوٹی عقل اس کو مجبور کرے۔ میں نے اس کو ہاتھ لگانا ضرور ہے، جب سنت والے نے حکم عطا فرما دیا جہاں مرضی کھڑے ہو، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہیں سے ہاتھ بلند کر دو، تیرا استلام پورا ہو گیا۔ جہاں چومنے والوں کی قیامت کے دن مولا کے ناصر جس طرح روایت ہے حجر اسود شہادت اور گواہی دے گا، فرمایا جس نے ہاتھ بلند کر کے استلام کیا وہیں اس کی بھی شہادت اور گواہی پیش کرے گا۔ حجر اسود کون پیش کرے گا؟ حجر اسود۔ تو ان باتوں کا حاجیوں کو چاہیے کہ خیال کریں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں پورے حج میں، بلکہ کبھی بھی نہ دیں۔ اب جب 2 رکعت پڑھ لیے تو زمزم شریف کو پیٹ بھر کے پینا، آب زمزم کو پیٹ، یہ سرکار کی سنت مبارکہ۔ طواف زیارت کے بعد سعی کرنا، اس کا ایک خاص اور طریقہ بھی ہے جو ہم نہیں بیان کر سکتے، اگر کوئی جاننے والے نے اس طرح کیا ہے تو سمجھے ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے کسی وجہ سے بیان نہیں کیا، ہم نے کسی وجہ سے بیان نہ کیا، یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر اس نے اس سائی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس پر دم لازم ہوگا، اس پر دم کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ اسی طرح سائی پیدل کرنا یہ بھی واجب ہے۔ ہاں اگر شدید بیمار ہو گیا، عذر ہے، تو اب ویل چیئر وغیرہ پہ بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے اپنی سائی والا امام۔ سائی کو صفا سے شروع کرنا، کہاں سے؟ صفا سے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فقہا نے فرمایا اللہ کریم نے کیونکہ صفا سے شروع کیا تو لہذا اس کو بھی صفا سے شروع کیا جائے۔ اگر کسی نے مروہ سے شروع کیا تو یہ چکر شمار نہیں ہوگا، یہ چکر مروہ سے صفا والا شمار، جب صفا سے پھر مروہ کو جائے گا تو سمجھے ایک چکر ہوا، سمجھے کیا ہوا؟ ایک چکر ہوا۔ اب جب یہ کر لے تو اب مینا کو واپس لوٹ جائے، اب مینا کو واپس، بہت سارے بھائیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا، سنا، یہ کرتے ہی اپنے ہوٹل پہ چلے گئے، چلو جی۔ اور سرکار کا طریقہ یہ تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، یہ 10 ذوالحجہ کے معاملات کر کے فوراً واپس مینا کی طرف تشریف لے جاتے۔ اب سے لے کر 12 ذوالحجہ کی تاریخ تک اور کنکریاں مارنے کے بعد تک مینا میں رہنا یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے، سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذوالحجہ،
11 ذوالحجہ کو زوال کے بعد جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے، جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے، وہاں کی بات جہاں پہ یہ حاجی صاحب پہنچے ہوئے سعودیہ میں، تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا واجب، 7 کنکریاں مارنا۔ حج کا 5واں اور آخری دن 12 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ اب اس حاجی کو اختیار ہے، چاہے تو 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے مینا شریف کی حدود سے باہر چلا جائے، اجازت دی ہے اسلام نے۔ اور اگر چاہے، جیسے میں نے پیچھے فضیلت بھی عرض کی ہے، تو آج یہیں رہ لے، کل زوال کے ٹائم کے بعد 13 کو یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف رواں دواں، اپنے گھر کی طرف رواں دواں۔ البتہ یہ یاد رہے، بعض لوگ جلدی کرتے ہیں 12ویں کو، 12 ذوالحجہ کو زوال کے وقت سے پہلے کنکریاں مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کنکریاں مارنا ادا نہیں ہوگا، اس کے ذمہ واجب باقی ہے، دم لازم آ گیا، دم اس پہ زوال کے بعد 11، 12 اور 13 کی جو رمی جمار ہیں یہ زوال کے ٹائم کے بعد کرنی ہے، پہلے کی تو ادا نہیں ہوئی۔ البتہ غروب آفتاب تک مارنا یہ بہتر ہے، بغیر کسی عذر کے غروب آفتاب کے مارنا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی واجب ادا ہو جائے گا، پھر بھی واجب بندے کا ادا ہو جائے گا۔ اب ہے طواف رخصت، اس کو کہتے ہیں واجب کا درجہ دے فوقہ اسلام۔ یہ جو حدود حرم سے باہر آتے ہیں نا حج کرنے، یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اب سے لے کر سادہ لفظوں میں واپس آنے تک کسی وقت بھی اس طواف کو کیا جا سکتا، کسی وقت بھی حاجی صاحب اس طواف کو کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر کسی عورت کا شرعی عذر شروع ہو گیا، وہ ابھی تھا اور ادھر سے فلائٹ کا کیا ہو گیا، ٹائم ہو گیا، اس کی تاریخ آ گئی، اور کوشش تو کرے کہ اس کو تبدیل کروائے، اگر ممکن ہو، نہ ہو سکے تو اس عورت پر طواف رخصت اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتا ہے، اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آتا۔ کسی شخص نے بغیر عذر شرعی کے طواف رخصت کو چھوڑ دیا اور اپنے وطن آ گیا، اور اپنے اس پہ دم لازم ہے، اور وہ بھی حرم شریف کی حدود میں، وہ بھی حرم شریف کی، پاکستان میں نہیں ہو سکتا یا کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا، بلکہ سعودیہ میں بھی نہیں ہو سکتا، سعودیہ میں صرف وہاں ہو سکتا ہے جو حرم کی حدود میں علاقات، جو علاقے حرم شریف کی حدود میں آتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جن جن کاموں کی وجہ سے دم، جرمانہ یا صدقہ لازم آتا ہے، وہ بندے سے جان بوجھ کے رہ گئے ہوں، بھول چوک کے رہ گئے ہوں، کسی حالت میں رہ گئے ہوں، جو حکم ہوگا وہ حکم ثابت ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتا جی وہ تو بھولے سے وقوف مزدلفہ رہ گیا تھا، اس کا واجب چھوٹا، لہذا اس پر دم لازم آ گیا، بھلے بھولے سے۔ فرق اتنا ہے، جان بوجھ کے چھوڑے گا، ترک کرے گا تو 2 سسٹم ہے، گناہ گار بھی ہوگا، دم بھی لازم آئے گا، اور اگر بھولے سے رہ گیا تو اب گناہ نہیں ہے لیکن دم اب بھی لازم ہے۔ بس حاجی صاحب کو مبارک ہو کہ حاجی صاحب کے حج کے رکن ادا ہو گئے، جس نے یوں کر لیا اس نے سرکار کی سنت کے مطابق اپنے حج کو ادا کر دیا ہے۔ اللہ کریم جتنے حاجی جا رہے ہیں سب کی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک جتنے جائیں گے حاجی سب کی حفاظت فرمائے، ان کے صدقے اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔